السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 2، سورۃ البقرہ، آیات مقدسہ 159 اور 160 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم و شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ میرے عزیزو، بہت اہم رہنمائی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں شعائر اللہ کے متعلق، بالخصوص کعبہ جو مرکزی شعائر اللہ میں سے ہے، مرکز ہے، اس کے تابع مزید جو شعائر اللہ صفا اور مروہ ہیں، ان کا طواف، ان کی سعی کرنا حج اور عمرہ کے درمیان، اللہ رب العزت اس کی اہمیت واضح فرما رہے تھے کہ وہ ضروری ہے۔ پھر اس موقع پر مزید خیرات کرنا، نیکیاں کرنا، نوافل پڑھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اور پھر مسجد الحرام میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، جہاں 1,00,000 نماز کا ثواب ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ مرکز ہے، یہ مرکز انسانیت ہے۔ اللہ رب العزت آج کے درس میں کعبۃ اللہ کی اہمیت، کہ یہ مثابۃ للناس ہے اور رہنمائی کا مرکز ہے، انسانیت کا مرکز ہے۔ اب اس سے انحراف کرنا، اس کو چھپانا، سچی رہنمائی کے آنے کے بعد ہم اس کو چھپا لیں، اس پہ عمل ہی نہ کریں، 2 نمبریاں کریں، بڑی سخت اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ یہ وعید ارشاد فرما رہے ہیں۔ میرے عزیزو، اس کعبہ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ تو اللہ کی خوشنودی ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کا شعور پیدا کرنا ہے، اللہ سے رہنمائی لینا ہے۔ اور اگر ہم وہاں پہنچ کے بھی رہنمائی نہ لیں یا محض سفر کریں، حج اور عمرہ کریں، پیسے آگے لوگوں کو دکھلانے کے لیے، تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ سنیے ذرا اللہ رب العزت کی گفتگو۔ ان الذین، ان بے شک، تاکید کا لفظ ہے یہ، الذین جو لوگ، یکتمون چھپاتے ہیں، کتمان علم کرتے ہیں، سچی رہنمائی کو چھپاتے ہیں، ما جو انزلنا ہم نے نازل کیا، من البینات
واضح ہدایات والہدا، سچی رہنمائی۔ اللہ رب العزت نے نازل فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بینات، تمام دلائل، نشانیاں اور ہدا، رہنمائی، یعنی وہ دلائل، عقلی نقلی دلائل، اس کے اللہ رب العزت نے مثالیں دیں، ہسٹری بیان کی اور رہنمائی دے دی جو اس دور کی ضرورت ہے۔ ہدا، وہ رہنمائی جو اس دور کی بھی ضرورت ہے، آنے والے دوروں کی بھی ضرورت ہے۔ من بعد، اس کے بعد، ما بیناہ، ہم نے اس کو کھول کھول کے بیان کر دیا، للناس، لوگوں کے لیے، فی الکتاب، کتاب مقدس میں۔ میرے عزیزو ذرا غور کیجئے، 3 باتیں ہیں۔ ایک تو اللہ نے دلائل دیے، مثالیں دیں، تاریخ بیان کی، اپنی نعمتیں ارشاد فرمائیں۔ دوسرا، رہنمائی دی، دنیا اور آخرت کی ترقی کی۔ تیسری بات بڑی اہم، یہ رہنمائی 2 ٹوک واضح ہے، اور کس کے لیے؟ للناس، انسانیت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، کوئی ابہام نہیں ہے۔ شروع میں کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب مقدس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے باوجود آپ علم کو چھپائیں۔ اب کیا ہو رہا ہے آج کل؟ مساجد میں بڑے بڑے اسکالرز، اب تو چینلز آ گئے ہیں، مختلف مذہبی جماعتوں کے چینلز ہیں، لیکن علم کو چھپایا جا رہا ہے۔ آج کا علم کیا ہے بتائیے ذرا؟ آج کا علم تو یہ ہے کہ اللہ کا دین آج غالب کیوں نہیں ہے، یہ سمجھایا جائے۔ کیا دین غالب ہے اللہ کا؟ کیا ہمارے خاندان سے شروع ہو جائے، ہماری سوسائٹی، سماج میں دین کیسے غالب ہوگا؟ میرے عزیزو، یہ اللہ نے علم دے دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ آپ کو جب اللہ نے یہ دین دیا، کتاب مقدس نازل ہوئی، تو آپ نے کیا کیا؟ قرآن پاک میں لکھا ہے، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، وہ پورا پروسیس موجود ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا 13 سالہ کا ہے۔ پھر آپ ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے تو کیا کیا؟ اسی کتاب مقدس کو تو غالب کیا ہے آپ نے۔ آپ نے ریاستیں تشکیل دیں، قومی نظام قائم کیے، انقلابات لے کے آئے، پہلے موجود نظام کو تباہ کیا ہے، اس کو ختم کیا ہے۔ میرے عزیزو، ہم اپنی مرضی سے علم پیدا کر رہے ہیں۔ علم وہ ہے جو قرآن کا ہے، رہنمائی وہ ہے جو اللہ کی ہے، اسوہ وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی ہے۔ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، صحابہ کرام کو ماڈل قرار دیا گیا، معیار حق قرار دیا گیا، اور اللہ کہتے ہیں کہ بیناہ، ہر علم واضح کر دیا ہم نے، اس کے باوجود یہ چھپاتے ہیں۔ اور سنیے اللہ کی پھٹکار، اولئک، ان لوگوں پر، کن؟ جو پیچھے بھی بات کر چکے، کتمان علم، اللہ اکبر، یلعنہم اللہ، اللہ کی لعنت ہے، پھٹکار ہے، ویلعنہم اللائنون، اور اس پر جو بھی لعنت کرنے والے ہیں سب کی ان پر پھٹکار ہے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں یہ ارشاد فرما دیا، الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لی، یعنی کتمان علم سے پیچھے ہٹ کے علم کو پھیلایا، سچا علم دیا، جو آج کے دور کی ضرورت ہے وہ علم دیا، وَبَيَّنُوا، اور اس کو 2 ٹوک واضح کر دیا۔ 3 باتیں ہو گئیں، یہ تینوں باتیں ذہن میں رکھیے۔ پہلی بات توبہ، اور توبہ کے بارے میں پہلے بھی ہم عرض کر چکے ہیں، توبہ کا مطلب ہوتا ہے پہلے تمام غلطیوں کو ختم کرنا اور مزید اپنی اصلاح کر کے آگے بڑھنا، اور دوبارہ وہ غلطی نہ کرنا۔
اس لیے اللہ نے فرمایا وَأَصْلَحُوا، انہوں نے اپنی اصلاح کر لی، یعنی اپنے آپ کو درست کر لیا، اور درست کرنے کے بعد پھر سچے علم پر قائم رہے، وَبَيَّنُوا، اس سچے علم کو واضح کیا، اور سچے علم کا ایک سیاسی نظام بنایا، معاشی نظام بنایا، سماجی نظام بنایا، سوسائٹیاں اس کے مطابق تشکیل دیں۔ میرے عزیزو، یہ علم اور فکر جو اللہ کی ہے، یہ تو اتھارٹی ہے، یہ کوئی محض بیانیہ تھوڑا ہے کہ ہم بس درس دیتے رہیں، تقریریں کرتے رہیں، اور تقریروں کا بھی آج کل مزاج کیا ہو گیا، لچھے دار تقریریں اور قصے، کہانیاں، اور عجیب عجیب سوشل میڈیا ٹک ٹاکر ہمارے واعظین پیدا ہو گئے ہیں۔ میرے عزیزو، اسی چیز نے ہمیں تباہ کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بیان، آپ کا اسوہ، آپ کی عملی جد و جہد، اس کو دیکھیے تو تابو، توبہ، و اصلحوا، اصلاح، یعنی اپنی غلطی اور خامی دور کی، وبینوا، اور قائم رہے اور واضح کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں فاولئک اتوب علیہم، بس یہ وہ لوگ ہیں جن کی میں توبہ قبول کرتا ہوں، میں ان کے اوپر رجوع کر لیتا ہوں۔ کیوں؟ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، التواب مبالغے کا صیغہ ہے، میں ہی توبہ قبول کرنے والا ہوں، الرحیم مہربان ہوں۔ میرے عزیزو، بڑی اہم رہنمائی ہوتی ہے، توجہ رکھنی چاہیے، اور پھر ہمیں اس پر غور و فکر کر کے عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔